وہ صحیح اور یہی صحیح ہے، وقیلا اور یہ بھی کہا گیا ہے، ہوا تعدیل کہ اس کی بات کو تعدیل سمجھا جائے گا، یعنی تعدیل سمجھی جائے گی، اس کی عدالت کو مجروح نہیں کیا جائے گا، اس کی روایت کو لیا جائے گا۔ وعمل العالم وفتیاہ علی وفق حدیث لیس حکما بصحتہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم آدمی ہے کسی حدیث پر، وعمل العالم کسی عالم کا عمل ہے کسی حدیث پر، وفتیاہ علی وفق حدیث اور اسی حدیث کے موافق وہ فتویٰ دیتا ہے، لیس حکما بصحتہ تو یہ اس کے صحیح حکم کے حکم میں نہیں ہوگا کہ یہ جو فتویٰ دے رہا ہے تو یہ صحیح بھی ہو۔ ولیس مخالفتہ لہ قدحا فی صحتہ اور اگر وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو اس کا مخالفت کرنا کسی حدیث کی صحت میں جرح کا سبب بھی نہیں ہوگا۔ ولا فی روایتہ اور نہ کسی روایت میں، وقیلا اور کہا گیا ہے، بل ہوا حکم بصحتہ کہ اس پر صحت کا حکم لگے گا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کی صحت کی دلیل بنے گی، جیسے کہ وصححہ الآمدی وغیرہ من الاصولیین، جیسے کہ اصولیین وغیرہ، آمدی وغیرہ حضرات کا یہی موقف ہے۔ وفی المسألۃ کلام طویل، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں، ڈاکٹر محمود الطحان کیا فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کافی لمبی چوڑی بحث ہے۔ حکم روایت التائب من الفسق، گناہ سے توبہ کرنے والے آدمی کی روایت کا حکم، وہ اگر کسی حدیث کو بیان کرتا ہے، روایت کرتا ہے، تو اس کی روایت کو لیں گے یا نہیں لیں گے، وہ قابل العمل، قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کی توثیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ تقبل روایت التائب من الفسق، پہلا قول یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے کی روایت کو قبول کیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے ولا تقبل روایت التائب من الکذب، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے، فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی حدیث میں، جب اللہ کے رسول کی حدیث میں وہ جھوٹ بولنے والا ہے تو اس کی روایات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حکم روایتی من اخذ علی التحدیث اجرا، اس آدمی کی روایت کو قبول کرنے کا حکم کیا ہے جو آدمی حدیث بیان کرنے پر اجرت لیتے ہیں، کہ حدیث تو سناؤں گا، پہلے 10,000 دو گے، تو جیسے آج کل اللہ معاف کرے ہمارے نعت خوان، آپ کیا نعت پڑھنے کے لیے آؤں گا 50,000 پہلے لوں گا، اور پھر بعض قراء حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے آواز کی نعمت سے نوازا، قرات اور مقامات وغیرہ کی نعمت سے، حسن صوت اور باقی وقار، ترتیل، تدویر، ہر چیز سے نوازا، انہوں نے بھی اس کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا کہ میری تلاوت تو کریں گے، سٹیج پر جو پیسے ہمیں دیے جائیں گے وہ الگ ہوں گے، 50,000 آپ سے الگ لیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم کوئی گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا میں تلاوت تب کروں گا جب اتنے پیسے دو گے، حدیث تب سناؤں گا اتنے پیسے دو گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے صاحب کتاب نے اس کو موضوع بنایا کہ اگر کوئی آدمی حدیث پر اجرت لیتا ہے کہ حدیث سناؤں گا پیسے لے کر، دیکھیں اس مسئلے کو اس پر آپ قیاس نہ کرنا۔ ایک تو مستقل اگر کوئی تدریس کرتا ہے، مستقل پڑھاتا ہے، معلمین کی تنخواہ، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک یہ کہ ایک آدمی کہتے ہیں کسی سے آپ نے کہا ایک حدیث سنا دیں، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دیں پھر حدیث سناؤں گا، یہ اس کی بات ہو رہی۔ لا تقبل عند البعض، بعض حضرات کے نزدیک اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، کاحمد و اسحاق و ابی حاتم، جیسے کہ امام احمد، شیخ اسحاق اور شیخ ابی حاتم رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے، یہ سارے اقوال آپ نے یاد کرنے ہیں، بس جس آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی اس کی روایت قبول کی جائیں گی یا نہیں، تو آپ کہیں بعض کہتے ہیں قبول کی جائیں گی، بعض کہتے ہیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور ایسی جو آدمی اجرت لے تو اس کی روایت کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، تو اس میں بھی وہی بات، بعض حضرات مثلا احمد، اسحاق اور ابی حاتم فرماتے ہیں اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، اور دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں تقبل عند البعض الاخر، دوسرے بعض فرماتے ہیں اس کی روایت کو قبول کریں گے، کا ابی نعیم، الفضل بن دکین
جیسے کہ ابو نعیم الفضل بن دکین ہے، تو عموماً بعض اوقات وفاق یہ پوچھتا بھی ہے کہ نام لکھیں، کس کے نزدیک قبول ہوگی کس کے نزدیک نہیں ہوگی، تو کم از کم ایک ایک نام آپ ضرور یاد رکھیں۔ وَأَفْتَى ابو اسحاق الشیرازی لمن امتنع علیہ الکسب لعیالہ بسبب التخدیس بجواز اخذ الاجر۔ تیسرا قول شیخ ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ کا ہے، انہوں نے اس پر فتویٰ جاری کیا۔ کس کے لیے؟ لمن امتنع علیہ الکسب لعیالہ بسبب التحدیث، اگر کوئی آدمی اس نے شعبہ حدیث کے اختیار کیا ہوا ہے، کام ہی اس کا یہ ہے، مشن ہی اس کا یہ رات دن، اور کوئی کام نہیں کر سکتا، حدیث ہی پڑھاتا بیان کرتا سناتا ہے، اس وجہ سے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور کوئی کام کاج نہیں کر سکتا، تو بجواز یاخذ الاجر اس کو اجرت دے سکتے ہیں، وہ حدیث بیان کرنے پر اجرت لے سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس نے خود بھی کھانا پینا بھی ہے، بچوں کو کھلانا پلانا بھی ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، جبرائیل تو نہیں بیٹھا ہوا، انسان بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کھانا پینا بھی ہے، تو لہٰذا اس پر اجرت وہ لے سکتا ہے۔ حکم روایتی من عرف بالتساہل او بقبول التلقین او کثرت السہو، اس آدمی کی روایت کو قبول کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے جس کی سستی مشہور ہے، عرف بالتساہل، سستی اس کی بڑی مشہور ہے، او بقبول التلقین، یا وہ تلقین کو قبول کرتے ہیں، مطلب دوسروں سے لقمہ لیتے، او کثرت السہو، یا کثرت سے بھول جاتا ہے، اس کی حدیث کو قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے، اس کے بارے میں کتنے اقوال ہیں، تقریباً 4 اقوال، 3 اقوال صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے لا تقبل روایت من عرف بالتساہل، اس آدمی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا جو سستی میں مشہور ہو، فی سماعہ او اسماعہ، روایت کو سننے میں یا کوئی دوسرا آدمی اس پر پڑھ رہا ہے، یہ اسماع یا سماع دونوں صورتوں میں، سنا رہے یا سن رہے، یہ غفلت کا شکار ہے، تو اس صورت میں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کمل لا یبالی بالنوم، جیسے کہ کوئی آدمی ایسا ہے وہ نیند کی پرواہ نہیں کرتا، حدیث پڑھی جا رہی ہے وہ مزے سے خراٹے مار رہا ہے، سویا ہوا ہے، وقت سماع کے وقت، او یحدث من اصل غیر مقابل، یا وہ آدمی جو اتنا سست آدمی ہے کہ اپنے شیخ سے، اس بات کو سمجھیں، اپنے شیخ سے اس نے احادیث لکھی ہیں، شیخ نے املا کروائی ہیں، اس نے اپنے پاس ان حدیثوں کو لکھ لیا ہے، لیکن لکھنے کے بعد اس کی تصحیح نہیں کرتا، شیخ کے لکھے ہوئے مسودے کے ساتھ ملاتا نہیں ہے، ظاہر املا میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، الفاظ کی غلطی ہو جاتی ہے، اور بعض کا کچھ سے کچھ لکھا جاتا ہے، املا میں اور دیکھ کر لکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے اس آدمی کی روایت کو بھی نہیں لیا جائے گا جو خود لکھتا تو ہے لیکن اس کی تصحیح نہیں کرواتا، شیخ سے دکھاتا نہیں ہے، چیک نہیں کرواتا، ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بعض کتابیں آج ایسی ہیں کہ جو املا کے طور پر لکھی گئی ان کو چیک نہیں کروایا گیا، تو ان کتابوں پر لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، تو ہم سیدھا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ املا ہے، اس کی تصحیح نہیں کروائی گئی، لہٰذا اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تقبل روایت من عرف بقبول التلقین فی الحدیث، اس آدمی کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جو معروف ہو، مشہور ہو تلقین حدیث میں، یعنی تلقین قبول کرتے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، تلقین قبول کرتے، حدیث بیان کرتے ہیں، بھول جاتے، کبھی ادھر سے لقمہ آیا اس کو بھی لے لیا، ادھر سے کسی نے لقمہ دے دیا اس کو بھی لے لیا، پتہ کوئی نہیں کہ کس کی بات صحیح ہے۔ بعض کا جس طرح کچے حافظ ہوتے ہیں، کسی جگہ بھول جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، کسی نے لقمہ دے دیا اس کو بھی لے لیا، دوسرے نے دے دیا اس کو بھی لے لیا، تیسرے نے دے دیا اس کو، پتہ نہیں کہ کون سی جگہ صحیح ہے۔ یہی حال ان کا بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سی حدیث ٹھیک ہے، کس کا لقمہ ٹھیک ہے، لے لیتے ہیں۔ بے یلقن الشیء، جس نے بھی جدھر سے جس چیز کا لقمہ دے دیا لے لیا، فیحدث به من غیر ان یعلم انہ من حدیثی، اس کو لے کر بیان کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کہ یہ میری حدیث میں ہے بھی یا نہیں، یہ نہیں پتا کہ جو حدیث میں نے اپنے شیخ سے سنی تھی اس حدیث میں الفاظ تھے یا نہیں تھے، بس لقمہ لیتے ہیں، بیچ میں ایڈ کرتا جاتا ہے، اس آدمی کی حدیث کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی حدیث کے بارے میں اتنی نرمی نہیں ہے، بڑی محنت کے ساتھ اس حدیث کے ظاہرے کو آپ تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کو، اکابرین کو، متقدمین متاخرین جنہوں نے بھی اس مسئلے میں کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے کامل جزائے خیر عطا فرمائے۔ ولا تقبل روایت من عرف بکثرت السہو فی روایتہ، اور اس آدمی کی روایت کو بھی قبول نہیں کریں گے
جو کثرت کے ساتھ بھولنے میں مشہور ہو. بکثرت السہو، روایات میں کثرت سے بھول جاتا ہو، بہت زیادہ بھولتا ہو، اس کی روایت کو بھی نہیں لیں گے. حکم روایتی من حدث و نسیہ، جو آدمی حدیث بیان کرتا ہے اور پھر بھول جاتے ہیں، اس کی حدیث کو لیں گے یا نہیں لیں گے؟ بالکل آسان سبق ہے یہ. جو آدمی حدیث بیان کرتا ہے اور پھر وہ بھول بھی جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حدیث بیان کی ہے پھر بھول گیا، اپنی ہی روایت کردہ روایت کو بھول گیا، اس کی حدیث کے لینے کا کیا حکم ہے؟ تعریف من حدث و نسیہ، تعریف اس کی یہ ہے، ہوا اللہ یذکر الشیخ روایت ما حدث به تلمیذہ عنہ. ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ استاد روایت کو یاد نہیں رکھتا، اللہ یذکر الشیخ، استاد اس روایت کو یاد نہیں رکھتا، ما حدث به تلمیذہ عنہ، جس سے اس کا شاگرد روایت کو بیان کر رہا ہے، استاد کو پتہ ہی نہیں ہے، استاد اس بات کو روایت نہیں کرتا، استاد نے کبھی وہ حدیث بیان نہیں کی، لیکن ایک شاگرد کہتا ہے کہ فلاں شیخ سے یہ بات میں نے سنی ہے. ایک صورت تو اس کی ہے. تو اس کی روایت کا حکم یہ ہوگا الرد. پہلا قول یہ روایت کو قابل قبول نہیں، رد مردود، رد مردود ہے. ان نفاہ نفیا جازما، بشرطے کہ وہ شیخ پکی طور پر اس کا انکار کرتے ہیں. بیان قالا، مثلا یوں کہتے ہیں ما رویتو، کہ میں نے تو یہ حدیث بیان ہی نہیں کی. او یکذب علیہ، یا شیخ کہتے ہیں یہ میرے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، ونحو ذالک، اس طرح کوئی اور کلمات وغیرہ بتاتے ہیں. دیکھیں پہلی صورت یہ بات شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس بیس میں کہ اس آدمی سے حدیث لے لیں گے یا نہیں لیں گے جو ایک حدیث بیان کرتا ہے کہ میرے شیخ نے یہ کہا، اپنے شیخ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میرے شیخ نے یہ بات کہی ہے. مثلا ایک آدمی کہتے ہیں کیا شیخ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مجھے بتائی ہے، لیکن شیخ کو پتہ ہی نہیں ہے. شیخ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، میں نے یہ بات بیان نہیں کی، تو اس روایت کو نہیں لیا جائے گا. شاید اب آپ کو بات سمجھ آ گئی، یہ مردود ہوگی. دوسری صورت القبول، قبول کی جائے گی، دوسرا قول، لیکن اس میں شرط ہے، قبول کی جائے گی کب؟ ان تردد فی نفیہ، نفی میں اس کو تردد ہے، شک ہے، شیخ کو شک ہے نفی کرنے میں، پھر روایت کو قبول کیا جائے گا. یعنی محدث انکار کرتا ہے، مثلا وہ یہ کہتا ہے کأن یقول لا اعرفہ او لا اذکرہ، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا یا لا اذکرہ، مجھے یاد نہیں ہے نا خزال، کس طرح کا کوئی بھی جملہ کہتے ہیں، پھر اس روایت کو قبول کریں. دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے شیخ یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی تھی، تو جب شیخ یوسف بنوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ بات بتائی ہے، تو شیخ بنوری فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے. شک ہے ان کو کہ میں نے پتہ نہیں کہی ہے. اب یہ روایت قبول ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آگے چلیے. حل یعد رد الحدیث قادحا فی واحد منہما، کسی ایک آدمی میں اگر جرا یعنی تان پایا گیا ہو تو کیا وہ حدیث ضعیف شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لا یعد رد الحدیث قادحا فی واحد منہما، نہیں کرو یہ چھوڑو، چلو دونوں طرف سے چلو چلو. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کیا حدیث کے رد ہونے کے لیے کسی ایک آدمی کا طعن، کسی ایک آدمی کا طعن اس کا سبب شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ مثلا ایک ہی آدمی وہ حدیث پر طعن کر رہے، رد کر رہے، تو اس کی بنا پر، اس کے کہنے پر اس حدیث کو رد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کہتے ہیں لا يعد رد الحدیث قادحا فی واحد منہما، کسی ایک آدمی کے طعن یا رد کو شمار نہیں کیا جائے گا، لأنه ليس احدهما اولى بالطعن من الآخر،
کیونکہ یہ تو ایسی ہوتا ہے ایک کی بنسبت دوسرا تان کے زیادہ لائق نہیں ہوتا. مثال ہو جیسے کہ اس کی مثال یہاں پر صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں. ما رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ فی روایت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین مع الشاہد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ ایک گواہ کی گواہی کو بھی قبول کیا ہے. قال عبدالعزیز بن محمد الدراوردی، تو شیخ عبدالعزیز بن محمد فرماتے ہیں حدثنی ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن سہیل فلقیت سہیلا فسألته عنہ فلم يعرفه فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني حدثته عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بكذا. تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبدالعزیز نے ربیعہ سے یوں حضرت ابو ہریرہ سے اس بات کو مرفوعاً روایت کی ہے. اس ترتیب سے انہوں نے اس حدیث کو مرفوع طریقے سے روایت کی ہے. اس سلسلے میں مثلا کس کی روایت کو لیں گے کس کی روایت کو نہیں لیں گے، اس سلسلے میں جو مشہور اور معروف کتب ہیں تصانیف ہیں ان کو لیا جائے گا. وہ کون کون سی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کتاب اخباری من حدث و نسیہ للخطیب، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب من حدث و نسیہ کے نام سے مشہور اور معروف کتاب ہے. اس میں اس طرح کی ساری روایات کو اکٹھا کیا گیا. تو حاصل اس مثال کا یہ ہے، یہاں پر جو بات بتائی ہے کہ جو عبد الرحمن ہے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، انہوں نے جو ساری بحث نقل کی کہ سہیل نے مجھ سے یہ بات کی ہے، میں جب ان سے ملا تو ان سے اس روایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ جس طرح شیخ بن نوری کی طرف ایک بات منسوب کی جا رہی ہے تو جب ان سے ملاقات ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے یہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. تو اس پر یہ انہوں نے حدیث سے مثال پیش کی. تو لہٰذا ایسی روایت جس میں شیخ انکار کرتا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے یا میں نے یہ بات نہیں بیان کی یا فلاں جھوٹ بولتا ہے، اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہا ہے یا نہیں کہا، تو پھر اس روایت کو قبول کیا جائے گا. یہ دو صورتیں. یہاں پر جو بحث آپ نے پڑھی ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے. اس سے قبل پچھلے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ راوی کے ضبط پر کیا کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی عدالت کو مجروح کر دیتے ہیں. مثلا بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، یادداشت کی خرابی ہے، غفلت کا شکار ہے، وہم بہت زیادہ ہے، اور معتبر راویوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور تساہل اور سستی کا شکار ہے. جیسے کہ آج آپ نے پڑھ لیا تساہل اور سستی کا شکار ہے، اس میں معروف ہے یہ سستی چاہے تو اس کے سننے میں ہو، مثلا سنتے وقت نیند میں ہے، نیند سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، سبق سنتے وقت سو جاتے، اور سنانے اور بیان کرنے میں ہو یا جہاں پر بھی یہ سستی اس کی ہو، یا اس حدیث کے نوشتے کو شیخ کی اس اصل نسخے کے ساتھ تقابل نہیں کرتا، ملاتا نہیں ہے، تو یہ بھی ساری باتیں ضبط پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور ساتویں بات یہاں پر آپ نے پڑھی تھی قبول تلقین، یعنی لقمہ لیتے ہیں، لقمہ لینے میں معروف ہے، یعنی حدیث کے بیان کرتے وقت درمیان میں کسی لفظ کی تلقین، یعنی کوئی لقمہ دیتے ہیں لے لیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتا، بغیر غور و فکر کے لے لیتے ہیں، جدھر سے بھی لقمہ آیا لے لیا اور اس کو اس میں شامل کر دیا. تو ان سارے امور کی بنیاد پر ضبط اور مجروح پائے گا ایسا راوی. جو راوی انصاف کے ساتھ متصف ہو اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، اور بعض صورتیں اس میں مشروط ہیں، کس صورت میں قبول کریں گے کس میں قبول نہیں کریں گے. صاحب کتاب نے اس کی طرف آپ کو اشارہ دے دیا، اور ہر بحث میں دو تین جو اقوال ہیں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ سارے سبق کا خلاصہ ہو گیا. اور ایک چیز یہاں پہ اضافی آپ یہ سمجھ لیں، راوی میں جو عدالت کا مسئلہ ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ دینی امور میں استقامت پہ ہو، فسق اور فجور اس میں نہ پائے جاتے ہوں، غیر شرعی کام نہ کرتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، فرائض کی پابندی کرتا ہو، منکرات سے بچتا ہو، افعال میں، معاملات میں، کاروبار میں، لین دین میں، اخلاقیات میں یہ ساری چیزیں اس کی درست ہوں. تو جس آدمی میں یہ صاف پائے جاتے ہیں وہ عادل ہوتے ہیں، وہ روایت حدیث میں صادق کہلاتا ہے، اس کی روایت کو لیا جائے گا. لیکن اس میں جیسے
اس کے ثبوت کے ذرائع کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ کچھ صاحب کتاب نے آپ کو بتا دیے کہ وہ ذرائع کیا ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عادل ہے، کامل ہے، کیا ہے۔ ایک دو باتیں مزید یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ علماء تعدیل نے تصریح کیا کہ یہ آدمی بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک نے تصریح کی ہے یا چند لوگوں نے کیا یا سب نے کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، اب اس کو عادل کہیں گے، جیسے کہ آپ نے کتاب میں پڑھ لیا۔ اور دوسرا، اہل علم کے درمیان اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی مدح و ثنا بیان کی جا رہی ہے، یعنی اس کی مدح و ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا، تو ظاہر اس پر اعتماد اور اعتبار کی دلیل ہے نا، جس کے ساتھ پھر وہ مستقل اس کی تشریح کی ضرورت رہتی نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو کتاب میں بتایا گیا تھا، جیسے ائمہ اربع اور اصحاب صحابہ صحاح ستہ، وہ مشہور اور معروف ہیں، ان کی سب تعریف کرتے ہیں، لہذا ان پر جرح کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی کسی راوی کی تعدیل اور توثیق کرتا ہے، اس کی عدالت کی بحث اور تحقیق اسی طرح ضروری ہے جس طرح یہ جو گواہ ہوتا ہے نا، شاہد، اس کی عدالت معلوم کرنے کے لیے کوشش کرنا، سوچنا، سمجھنا، غور فکر کرنا، معلومات کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تعدیل کرنے والا راوی کی توثیق کرتا ہے، توجہ، جب تعدیل کرنے والا کسی راوی کی توثیق کرتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا نیک، صالح، بڑے مضبوط حافظے والا، متقی، پرہیزگار ہے، اب اس کے بارے میں اس کی بھی تصدیق کریں گے۔ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کیسے کہتے ہیں وہ ایسے؟ جس طرح کسی آدمی نے، اس پر ایک مثال آپ سمجھ لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی کے بارے میں عدالت میں گواہی دی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، تم کون ہو؟ کوئی ایسا شخص لائیں جو تمہیں پہچانتا ہو، تمہیں پہچانتا ہو، پھر مجھے پتا چلے کہ آپ کیسے ہیں۔ تو ایک شخص نے حاضرین میں سے کہا کہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیسا آدمی ہے؟ تو اس نے کہا یہ بڑا امین اور عادل ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا یہ تمہارا پڑوسی ہے؟ کیا یہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ کوئی سفر کیا تم نے اس کے ساتھ، جس کو تم شب و روز جانتے ہو، جس کی تمہیں پتہ ہے اس کا لین دین، سارے معاملات دن رات کی تم جانتے ہو، اس کی آمد و رفت سے تم پوری طرح باخبر ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اب دیکھیے نا، ایک یہ میں یہاں پر ہوں، آپ کوئی کس جگہ پہ ہیں، کوئی کس جگہ پہ ہیں، کوئی کس جگہ پہ ہیں، آپ لوگ مجھے نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں، آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ میں کامل الضبط ہوں؟ میرا رہن سہن، میرا لین دین، میری معاشرت، میرے معاملات، میرے اخلاقیات سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ میرے پڑوس میں بھی نہیں ہیں، آپ کو اس چیز کی واقفیت نہیں ہے، تو آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں اس بات کی کہ میں کیسا ہوں؟ اور ایک آدمی وہ ہے جو اس کے محلے میں رہتا ہے، اس کے پڑوس میں رہتا ہے، روزانہ مسجد میں 5 وقت اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، وہ زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ کون زیادہ واقف ہوتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ویسے ہی ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں میں جانتا ہوں، صرف اتنا جانتا ہے کہ اس کا یہ نام ہے، اور اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑا نیک صالح آدمی ہے، اس کا نام گواہی نہیں ہے، اس کا نام عدالت نہیں ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا، میں اس کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا، اس کے ساتھ کوئی سفر بھی نہیں ہو، آمد و رفت بھی نہیں ہو، پوری طرح خبر نہیں ہے مجھے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ سوال پوچھا کہ تمہارا پڑوسی، رشتہ دار، کہ جس کو تم شب و روز اس کی جانتے ہو، اس کی آمد و رفت سے واقف ہو، اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا اس آدمی نے تمہارے ساتھ کوئی روپے پیسے کا معاملہ کیا ہے جس سے آدمی کے ورع اور تقوی کا پتہ چل؟ ہاں، اصل پتہ معاملات سے چلتے ہیں۔ آج کل تو لوگ پہلے پکے دوست ہوتے ہیں، قرض لے کے پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر نظر بھی نہیں آتے، قرض دے کر دوستیاں ختم ہو رہی ہیں آج کل، معاملات کریں چیز ہے واپس نہیں آتے۔ اس شخص نے کہا نہیں، قرض بھی کوئی نہیں لیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا یہ شخص تمہارا دوست رہا ہے، سفر میں کبھی ہم سفر رہے اور رفیق رہے، اس کے اخلاق سے تمہیں پتہ چلا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تو آپ اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ اسے نہیں پہچانتے؟ پھر اس آدمی سے کہا کوئی ایسا شخص لاؤ جو تجھے پہچانتا ہو۔ تو یہ تو نہیں ویسے ہی آپ کسی آدمی کے بارے میں گواہی دیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ کون ہے، یہ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ بس اس کا نام کافی ہے۔ باقی جو اسلام کی شرط لگا، یعنی یہاں پر اسلام، عدالت، عقل، ضبط، یہ 4 بحثیں آپ نے یہاں پر پڑھی ہیں۔ اسلام کی شرط محتاج بیان نہیں ہے، وہ آپ سب کو ہی پتہ ہے، اس لیے اس پر زیادہ بحث کی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مقصد پوشیدہ ہے، کیونکہ اس لیے کہ راوی حدیث وہ ایسی حدیث اور اخبار بیان کرتا ہے جو دین کے احکام اور تشریعات ہیں، تو وہ کون بیان کرے گا؟ جو مسلمان ہے، وہ مسلمان ہی بیان کرتا ہے، مسلمان نہیں آگے پہنچانے، تو اس لیے اس پر زیادہ بحث تب اس کی گئی نہیں ہے۔ بات بیان کرنے والا بھی ایسا شخص ہونا چاہیے جو جانتا ہو کہ ان احکام کا لوگوں تک پہنچانا
سمجھانا کس حد تک ضروری ہے، کس حد تک یہ احکامات پہنچانے ضروری ہیں۔ البتہ اسلام کی شرط ہے کہ راوی میں پایا جانا روایت کے پہنچانے کے وقت ضروری ہے، پہلے ابتدا میں ضروری نہیں ہے۔ استاد سے روایت اخذ کرتے وقت اسلام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی شیخ سے کوئی حدیث سنی ہے، اس وقت مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، تو اب بعد میں اس کو بیان کر سکتے۔ جیسے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت، ان کی روایت کو قبول کیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا تھا، سورۃ طور۔ حالانکہ حضرت جبیر بن مطعم جو اسیر بدر تھے ان میں سے تھے، اور جنگ بدر تک وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ تو جبیر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں ایمان کے احساس نے کروٹ لی، یہ پہلا موقع تھا۔ تو جس وقت حدیث سنی اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا جس طرح آپ نے کل کے سبق میں یہ بھی پڑھا تھا، اگر نابالغ بچہ کوئی حدیث سنتا ہے حالت طفولت میں، نابالغیت کی حالت میں، لیکن اس کو بیان بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے تو اس کی حدیث لی جائے گی۔ آگے اگلے سبق میں اس کے حوالے سے اب تفصیل آ رہی ہے، اسی کے حوالے سے انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سبق میں دیکھیے، الفصل الثانی، دوسری فصل، فکرۃ عامۃ عن کتب الجرح والتعدیل، عام طور پر جو کتب جرح اور تعدیل کے متعلق جو رائے ہے اس کے حوالے سے یہاں پر تذکرہ ہوگا۔ بما ان الحکم علی الحدیث صحۃ او ضعفا مبنی علی امور، حدیث کی صحت اور ضعف کا حکم، اس پر صحت اور ضعف کا حکم لگانا یہ چند باتوں پر مبنی ہے۔ منہا، ان میں سے ایک یہ ہے، عدالت الروات، راویوں کی عدالت، و ضبطہم، ان کا ضبط، اب الطعن فی عدالتہم و ضبطہم، یا ان کی عدالت اور ضبط میں طعن، اس پر جرح۔ لذلك قام العلماء بتصنیف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المعدلين الموثوقين، لہذا اس حوالے سے علماء نے بہت ساری کتب تصنیف کی ہیں جن میں راویوں کی عدالت اور ان کے ضبط کو بیان کیا گیا ہے، اور ائمہ معدلین اور اس فن کے ماہرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ وهذا ما يسمى بالتعدیل، اور اس کو تعدیل کے ساتھ مسمى کیا جاتا ہے، كما ان في تلك الكتب بیان الطعون الموجهة الى عدالة بعض الرواة او الى ضبطهم وحفظهم كذلك منقولة عن الائمة غیر المتعصبین۔ ہاں یہ بات انہوں نے ویسے بڑی اچھی کی ہے، کیونکہ کسی کے ذہن میں تاکہ شک و شبہ ہی نہ رہے، کیونکہ بعض بات ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں شک و شبہ ہوتا ہے کہ شاید محدثین نے کسی تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے پر کوئی بحث مباحثہ کیا یا طعن وغیرہ کیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر صاحب کتاب نے اس کی طرف اشارہ دے دیا کہ کسی تعصب کی وجہ سے طعن نہیں ہے، وہ کتب احادیث کی وجہ سے کہ اس کسی کی عدالت مجروح نہ ہو، احادیث نبویہ میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے، اس لیے ان کی ساری چیزوں کو لکھ دیا اور جمع کر دیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو مسمى کیا جاتا ہے تعدیل کے ساتھ، کما ان فی تلک الکتب بیان الطعین الموجہۃ الی عدالۃ، جس طرح کے کتب تعدیل کے اندر اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بعض الرواتی او الی ضبط و حفظ، بعض روایت کی طرف، ان کے ضبط اور ان کے حفظ کی طرف، کذالک منقولۃ عن الائمۃ، یہ ایسے ائمہ سے منقول ہے، غیر المتعصبین، جو اس معاملے میں متعصب نہیں تھے، کسی کے ساتھ کوئی ضد یا حسد نہیں تھا کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ ان پر کیا، نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کی خاطر سارا کچھ کیا۔ وہذا ما یسمى بالجرح، اور جس کو جرح کہا جاتا ہے، ومن ہونا اطلق علی تلک الکتب کتب الجرح والتعدیل، تو مطلقاً اس کو کتب جرح اور تعدیل کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے۔ وهذه الکتب، اور اس سلسلے میں جو کتابیں ہیں، کثیرۃ و متنوعۃ، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو شائع ہیں اور عام ہیں اور کثرت کے ساتھ ان کو لکھا گیا ہے۔ فمنها المفردۃ لبیان الرواة الثقات ومنها المفردۃ لبیان الضعفاء، بعض تو ان میں وہ ہیں جن میں صرف ثقہ راویوں کو بیان کیا، ومنها المفردۃ لبیان الضعفاء، بعض میں وہ ہیں صرف ان میں ضعیف راویوں کو اور مجروح راویوں کو بیان کیا گیا، ومنها کتب لبیان الرواة الثقات والضعفاء، اور بعض وہ ہیں کہ جس میں ضعیف اور ثقہ دونوں طرح کے راویوں کو جمع کیا، ومن جہۃ اخرى فإن بعض هذه الكتب، اور یہ جو دوسری قسم ہے، دوسری جہت ہے، بعض کتب ایسی ہیں عام جو عام ہیں، لذکر رواة الحدیث بغض النظر عن رجال کتاب او کتب
خاصۃ من کتب الحدیث، قطع نظر اس سے کرتے ہوئے کہ وہ کوئی عن رجالی کتاب او کتب خاصۃ، کہ وہ خاص لوگ ہیں یا خاص کتب ہیں، متعین لوگ ہیں یا متعین کتب ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اس کتاب کے راویوں کے متعلق خاص کتابوں یا خاص روایتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے کتب حدیث میں ومنها ما هو خاص بتراجم رواتی کتاب خاص، یا کسی خاص کتاب کے اندر اس کا تذکرہ، او کتب معینت، یا چند معین کتب من کتب الحدیث، کتب حدیث میں سے چند معین کتب کا تذکرہ کرتے ہوں، مختلف کتابوں کا نام لکھتے ہوں، مخصوص کتابوں کا نام لکھتے ہوں یا کچھ غیر محسوس کتابوں کا، یہ ساری چیزیں الگ الگ کر کے یہاں پر آپ کو اب سمجھا رہے ہیں۔ یہ بعض کتابیں تو اس سلسلے میں وہ ہیں جن میں صرف سکہ راویوں کی حدیثوں کو جمع کیا، بعض ہیں جس میں صرف ضعیف راویوں کی حدیثوں کو جمع کیا، بعض ہیں جس میں سکہ اور ضعیف دونوں طرح کے راویوں کی روایتوں کو جمع کیا، اور بعض ہیں کہ جو کتب حدیث میں کسی خاص کتاب کی حدیثوں کو جمع کیا، مثلا کسی خاص کتاب کے راویوں سے متعلق ہیں، جیسے بخاری کے راوی، مسلم کے راوی، ترمذی کے راوی، یا اس طرح کسی خاص کتاب کے راویوں کو جمع کر دیا۔ اور ان میں پھر بعض کتابیں بھی ایسی ہیں کہ جن میں صرف محسوس کتابیں یا چند خاص کتابیں لے کر ان کے راویوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا بعض لوگوں نے اس فن پر کام کیا کہ بخاری کے راوی سارے، مسلم کے سارے راوی، یعنی ہر چیز پہ الگ الگ، اور بعد نے حروف تعجی کی ترتیب سے اس پہ کام کیا، مختلف ترتیب سے اس پر کتابیں لکھی گئی۔ هذا ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما۔ اس سلسلے میں ان کتب کی تصنیف میں علماء جرح اور تعدیل کا بہت ہی احسن اقدام ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کتابوں کو لکھا اور جمع کیا۔ اذ قاموا بمسك دقيق لتراجم جميع رواة الحديث وبيان الجرح او التعديل الموجهة اليهم، کہ انہوں نے رقت ریزی کے ساتھ، ارک ریزی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس طرح کے روات کو جمع کیا، اور جرح میں بھی اور تعدیل میں بھی اس طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ اولا سب سے پہلے ثم بیان من اخذوا عنہ ومن اخذ عنہم، پھر اس کو بھی بیان کیا کہ کس نے کس سے روایت کیا اور اس سے کس نے کیا، یعنی اس کا شیخ کون ہے، اس کا شاگرد کون ہے، وَأَيْنَ رَحَلُوا، اس کی وفات کہاں پر ہوئی، وَمَتَّى الْتَقُوا، اور اس کی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی، بے-بعض شیوخ، کن کن شیوخ کے ساتھ ملاقات ہوئی، کن کے ساتھ نہیں ہوئی، ساری باتوں کو انہوں نے ذکر کر دیا۔ مثلا جو بھی کتابیں لکھی اس بیس میں آپ کو یہ سمجھایا اس پیراگراف میں کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ راویوں نے کہاں پر وفات پائی، کہاں پر زندگی گزاری، کس شخص سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، کب ہوئی، کب نہیں ہوئی، کس زمانے میں ہوئی، کس عمر میں ہوئی، ان کا افسر اب کمزور تھا اس وقت ملاقات ہوئی، پہلی ہوئی، کیا ہوئی، ہر چیز کو انہوں نے درج کیا، اور بہت محنت کی اس سلسلے میں، انہوں نے بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کیے، اور اس نے اپنے شیخ سے کیسے روایت لی، اس نے اس کو کیسے بیان کیا، اس کے شاگرد کون کون ہیں، اس کے شیخ کون کون ہیں، ساری بات کو انہوں نے بیان کر دی۔ وما، یہاں تک کہ الی ذالک من تحدید زمانہم، ان کے زمانوں کو بھی متعین کر دیا کہ کون کس زمانے کا ہے، اس کی بھی حدود مقرر کر دی، الذی عاشوا فیہ، جس کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے، الذی عاشوا بشکل، جس صورت میں بھی انہوں نے زندگی گزاری ہو، سب کو انہوں نے جمع کر دیا۔ لم یسبقوا الیہ، ایسی صورت میں کسی نے، لم یسبقوا الیہ، کسی نے اس صورت میں، اس انداز میں، اس کیفیت میں ان حضرات پر سبقت نہیں لی جس انداز سے ان حضرات نے اس سلسلے کو جمع کیا۔ ولم تصل الامم المتحضرۃ فی ھذا العصر الی القریب، ہمارا جو یہ زمانہ ہے، جدید زمانہ، عصر حاضر، اس کے قریب کے علماء نے بھی مما صنفہ علماء الحدیث، جس طرح علماء حدیث نے، ائمہ جرح اور تعدیل نے جس احسن، عمدہ، بہترین انداز سے اس پر بحث کی ہے، نہ تو زمانے قدیم میں کسی نے اس فن پر کام کیا اور نہ آج کے زمانے جدید میں اس انداز سے کسی نے کام کیا، جس حضرات سے ان محدثین نے کام کیا، جس ترتیب سے۔ من وضع هذه الموسوعات الضخمۃ، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں اس سلسلے میں ترتیب دی، فی تراجم الرجال ورواۃ الحدیث، روات حدیث اور ائمہ رجال کے حوالے سے، فحافظوا علی مدی الایام التعریف، اور اس سلسلے میں طویل مدت، طویل لمبے تعارف ان کے کرائے، الکامل، مکمل طور پر ان کے لمبی بحثیں کر کے ان کے تعارف کرائے، بروات الحدیث و نقل
و نقلتی ہی روایت حدیث میں اور اس کے نقل کرنے میں، فجزاہم اللہ عنا خیرا، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی ضخیم کتابیں انہوں نے لکھی اور ان کے پورے حالات کو بڑے لمبے عرصے تک، لمبے زمانے تک، مدی الایام، لمبے مدت تک، طویل زمانے تک ان پر بحث ابحاث کر کے، مشقتیں اٹھا کر کے، ان کے سارے حالات زندگی کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا کہ کسی کو کوئی مشکل اور دشواری پیش نہ آئے۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُ الْأَسْمَاءِ لِهَذِهِ الْكُتُبِ، ان میں سے بعض کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ التاریخ الکبیر، تاریخ کبیر للبخاری، امام بخاری کی کتاب ہے، وہ عام لروات الثقات والضعفاء، اس میں ضعیف اور ثقہ دونوں راویوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2 الجرح والتعدیل، یہ بھی کتاب کا نام ہے، الجرح والتعدیل کتاب کا نام ہے، لابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کی کتاب ہے۔ کذالک هو عام للروات الثقات والضعفاء، تو اس کتاب کے اندر بھی عام طور پر ثقہ اور ضعفاء راویوں کو جمع کیا گیا ہے، ثقہ کون ہے، ضعیف کون ہے، سب کو جمع کیا گیا ہے۔ وَيُشْبِهُ الَّذِي قَبْلَهُ، پہلی کتاب کے ساتھ ہی اس کی مشابہت ہے، جیسے کہ امام بخاری کی تاریخ کبیر ہے، یہ الجرح والتعدیل بھی اسی طرح کی ہے۔ نمبر 3 الثقات لابن حبان، ابن حبان کی الثقات ہے، یہ کتاب خاص بالثقات، ثقہ راویوں کے ساتھ خاص ہے، اس میں صرف ثقہ راویوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4 الکامل فی الضعفاء، الکامل فی الضعفاء لابن عدی، شیخ ابن عدی کی، وہ خاص بتراجم کما ہوا ظاہر من اسمی، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ضعیف راویوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 5 الکمال فی اسماء الرجال، الکمال فی اسماء الرجال، یہ بھی کتاب ہے، کس کی ہے، لعبد الغنی المقدسی، عبد الغنی مقدسی کی کتاب ہے، کتاب عام فی الثقات والضعفاء، اس کے اندر بھی ثقہ اور ضعیف دونوں طرح کے راویوں کو جمع کیا گیا ہے، الا انہ خاص برجال الکتب الستہ، لیکن اس کے اندر ایک چیز خاص ہے کہ کتب ستہ کے راویوں کو بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، کتب ستہ کے راویوں کے حالات کو بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح چھٹی کتاب میزان الاعتدال، بہت مشہور اور معروف کتاب ہے، زیادہ تر محدثین اسی کا حوالہ دیتے ہیں، میزان الاعتدال للذہبی، شیخ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، خاص بالضعفاء والمتروکین، اس میں خاص طور پر ضعیف اور متروک راویوں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اے کل من جرح وان لم يقبل الجرح فیہ، یعنی ہر طرح کے راوی جس پر جرح کی گئی ہے اس کی جرح قبول ہے یا نہیں ہے، امام ذہبی نے، علامہ ذہبی نے اس کتاب کے اندر ان کو جمع کیا ہے۔ تہذیب التہذیب، یہ بھی مشہور کتاب ہے، شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یعود، اور 8ویں کتاب اس سلسلے میں جو مشہور اور معروف ہے، تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر و اختصار لکتاب تہذیب التہذیب، یہ تقریب التہذیب، یہ تہذیب التہذیب کا ایک خلاصہ ہے، تفصیل کر کے اس کی اختصار کر کے اس کو پیش کیا ہے، للمؤلف مؤلفی نفسی، مؤلف نے خود لمبی اور بڑی کتاب ہوتی ہے اس کو مختصر کر کے اس کا خلاصہ پیش کر دیا، تو یہ بھی شیخ کی بہت بڑی ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے خود اس سلسلے میں کافی سارا کام کیے۔ تو یہاں پر آپ کو کچھ کتابوں کا تعارف کروایا گیا ہے کہ کون سی کتابیں ایسی ہیں جو اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں اور ان پر کام کیا گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اس حوالے سے کتابیں اور بھی بہت ساری ہیں، صرف چند کتابوں کا یہاں پر آپ کو انہوں نے تعارف کروا دیا، چونکہ مشہور اور معروف کتابیں عموماً یہی ہیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں، بہت ساری کتابیں زمانہ قدیم میں اور متاخرین علماء نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ آج کے لوگوں کو ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے عمر نوح چاہیے، اتنا کام ان لوگوں نے اس سلسلے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی چلیں آگے چلتے ہیں، آ جائیں فصل الثالث میں۔
الفصل الثالث مراتب الجرح والتعدیل، جرح اور تعدیل کے درمیان مراتب کیا ہیں؟ جرح اور تعدیل کے درمیان مراتب کیا ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ لقد قسم ابن ابی حاتم فی مقدمۃ کتابہ الجرح والتعدیل، شیخ ابن ابی حاتم نور اللہ تعالی مرکزہ نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمے کے اندر جرح اور تعدیل کے مراتب کو لکھا ہے، کل من مراتب الجرح والتعدیل الی 4 مراتب، 4 مراتب لکھی ہیں، وبین حکم کل مرتبۃ منہا، اور ان میں سے ہر مرتبے کا، ہر درجے کا حکم بھی لکھا ہے، کس کا کیا حکم ہے۔ ثم زاد العلماء، پھر علماء نے اس پر کچھ اضافہ کیا، علی کل من مراتب الجرح والتعدیل مرتبتین، تو ان پر 2 مرتبوں کا اور اضافہ کیا ہے، فصارت کل من مراتب الجرح والتعدیل 6، تو اس طرح کل 6 ہو گئے۔ وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ مَا أَلْفَاظِهَا، وہ مراتب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ۔ مراتب التعدیل والفاظ ہوا نمبر 1، تعدیل کے مراتب اور اس کے الفاظ۔ نمبر 1، تعدیل کے مراتب اور اس کے الفاظ کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا تعدیل کے مراتب جاننے ضروری ہیں، کیونکہ تعدیل بھی کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی بھاری ہوتی ہے، اس سے بھی حدیث کے درجے میں کمی بیشی متفاوت ہو جاتی ہے۔ تو تعجیل کے بہت سارے مراتب، جیسے 6 مراتب انہوں نے بیان کیے، جب تک ان کا پتہ نہیں ہوگا آپ کو کیا پتہ چلے گا یہ حدیث کس درجے کی، یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ تو پہلے آپ ان مراتب کو آسان الفاظ میں یہاں پر سمجھ لیجئے۔ مراتب التعدیل و الفاظها، تعدیل کے مراتب کیا ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں۔ نمبر 1، ما دل علی المبالغۃ فی التوثیق، ایسے الفاظ جو توثیق پر مبالغہ کرتے ہوں، او کان علی وزن افعل، یا اس میں مبالغہ کے وزن پر ہوں، جیسے ارفعوها مثل فلان الیہ المنتہى فی التثبت، مثلا یوں کہنا کہ فلاں آدمی حافظے کے اعتبار سے ہم سے سبقت لے گیا، ہم سے فوقیت لے گیا، فلاں سے آگے ہے وہ، یا یوں کہنا فلان الیہ المنتہى، وہ تو اس معاملے میں اس سے تو ثقات ختم ہو گئی، اس پہ تو عدالت ختم ہے۔ مثلا کوئی یوں جملہ بولتا ہے کہ اس پہ تو عدالت کا منتہا ہے، جیسے کسی آدمی کے حسن کی مثال دیں تو کہتے ہیں نہیں اس پر تو حسن ختم ہے، اس پر تو سخاوت ختم ہے، یا کسی کے بارے میں اس پر تو عدالت ختم ہے، یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ یہ مشہور اور معروف بہت زیادہ عادل آدمی اس طرح کے الفاظ بولے ہوں۔ یا یوں کہتا ہے او فلان اثبت الناس، فلاں آدمی عدالت کے اعتبار سے سارے لوگوں سے آگے ہے، فائق ہے، سب سے آگے ہے۔ تو ایک تو یہ مرتبہ، یہ سب سے پہلا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر، ثم ما تؤکد بصفت او صفتین، پھر ایسے الفاظ جن میں اس کی توصیف کی گئی ہو، جس میں ان کی توثیق کی گئی ہو کسی ایک صفت کے ساتھ یا 2 صفتوں کے ساتھ، اس کی ایک صفت بیان کی یا اس کی 2 صفات بیان کی۔ کسکتن سکتن، یوں کہا، او سکتن ثبتن، یا یوں کہا کہ سکہ بھی ہے ثبت بھی ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ، ثم ما عبر عنہ بصفت دالۃ علی التوثیق من غیر توکید، پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر ایسے الفاظ ہیں جن کو کسی ایسی صفت کے ساتھ معبر کیا گیا ہو جو توثیق پر تاکید کے بغیر ہی دلالت کرتے ہوں، دالۃ علی التوثیق من غیر توکید، بغیر کسی تاکید کے وہ ان کی توثیق پر دلالت کرتے ہیں، جیسے سکتن او حجتن، یہ سکہ ہے یا یہ حجت ہے، تاکید نہیں، بس اتنی بات، سکتن بس یہ کہہ دیا، حجتن یہ کہہ دیا، مزید تاکید نہیں کی۔ کہتے ہیں ایک کام میں تاکید کی جاتی ہے، کسی آدمی سے کہا یہ کام کریں، یہ تو کام کرنے کا حکم دیا، پھر کہا ضرور کریں، یہ تاکید ہو گئی۔ تو تیسرے درجے میں تاکید کوئی نہیں ہے، صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ وہ آدمی حجت ہے، وہ آدمی سکہ ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ ثم ما دل علی التعدیل من دون اشار بالضبط، پھر تیسرا درجہ کیا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنا جو تعدیل پر دلالت کرتے ہیں، من دون اشعار ضبط، اس کے ضبط کی طرف، حافظے کی طرف اشارہ نہیں دیا گیا کہ اس کا حافظہ کیسا تھا،
اس کا ضبط کیسا تھا اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن الفاظ ایسے ہیں جو عدالت پر دلالت کرتے ہیں. جیسے یہ کہا صدوق سچا ہے، یا محلہ الصدوق، محلہ الصدوق، اس آدمی کی جو حیثیت ہے یہ سچ کی ہے، سچا آدمی ہے، اتنا کہتے. باقی یہ نہیں کہا افسا کیسا ہے، کوئی تاکید بھی نہیں کی اس کا افسا کیسا ہے، بات یاد رکھنے والا کیا ہے، صرف کہا سچا ہے. یہ چوتھا درجہ. یا اس کے بارے میں کہا لا بأس بہ، لا بأس بہ، اس سے بات لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سوائے آئندہ غیر ابن معین، ابن معین کے علاوہ یہ توجہ، لا بأس بہ کا لفظ ابن معین کے علاوہ اگر کوئی محدث شمار کر معین کا مسئلہ ہے، کیونکہ ابن معین کا لا بأسا، وہ جہاں پر لا بأسا کہتے ہیں تو ابن معین کی مراد ثقہ راوی کی ہوتی ہے. مثلا شیخ ابن معین فإن لا بأس به، اگر شیخ ابن معین کسی مقام پر لا بأس به کہتے ہیں، اذا قال ابن معین فی الراوی فهو عنده ثقۃ، وہ ثقہ راوی کے بارے میں کہتے ہیں لا بأس، کہ اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ثقہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اس لیے ان کا اصول اور ان کا ضابطہ الگ ہے. نمبر 5، ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق او تجریح، پھر ایسے الفاظ بیان کیے جائیں جس میں توثیق یا تجریح پر کوئی دلالت نہ پائی جا رہی ہو. یعنی ایسے الفاظ ہیں نہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے ثقہ ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پر جرح ہو رہی ہے. من فلان شیخ، فلاں آدمی شیخ ہے، اور روى عنہ الناس، اس سے لوگ روایت کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے کیسا، کیا فلاں شیخ ہے اور پتہ نہیں، اور یہ کہا لوگ اس سے روایت کرتے ہیں. اب یہ الفاظ نہ تو اس کی جرح پر دلالت کرتے ہیں نہ اس کے مضبوط ہونے پر دلالت کرتے ہیں. چھٹی صورت، چھٹا درجہ، یہ سب سے آخری درجہ حدیث لینے کے لیے، ثم ما اشعر بالقرب من التجریح مثل فلان صالح الحدیث، ایسے الفاظ کے ساتھ جرح کرنا جو کہ جرح کے قریب ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرنا جو جرح کے قریب ہیں، جرح کی نہیں ہے لیکن الفاظ ایسے استعمال کی جو جرح کے قریب ہیں. مثلا فلان صالح الحدیث، فلاں آدمی اچھی حدیث والا ہے، یا یوں کہنا او یکتب حدیثہ، کہ اس کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں، اس سے جو حدیثیں سنتا ہے لکھتا ہے. اب اس میں کوئی نہ اس کی جرح ہو رہی ہے نہ اس کی تعدیل ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی، نہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ثقہ ہے، نہ یہ کہا جا رہا ہے یہ مجروح ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا رہا. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تعدیل کے مراتب کی؟ دیکھیں ہر چیز کے کچھ مرتبے ہوتے ہیں، سب سے پہلا درجہ پہلے نمبر والے کا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ ترتیب ہے. تو تعدیل کا اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ توجہ، خلاصہ سمجھا رہا ہوں، کتاب چھوڑ دیجئے. تعدیل کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے ایسے الفاظ میں راوی کی تعدیل کی جائے جو ثقاحت اور اعتماد میں مبالغے پر دلالت کرتے ہیں. یہ پہلا درجہ، مبالغے پر دلالت کرتے ہیں، جیسے آپ کو صاحب کتاب نے بتا دیا، مثالیں آپ نے پڑھ لی. نمبر 2، وہ الفاظ جو ثقات اور اعتماد کے بیان میں مقرر لائے جائیں، جیسے سکتن 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 ثبتن، تاکید ہو رہی ہے، مقرر لائے جا رہے ہیں. نمبر 3، تیسرا درجہ، وہ الفاظ جو بغیر تاکید نہیں ہے، ایک ہی بار جملہ بولے لیکن ثقات پر دلالت کرتے ہیں، جیسے سکتن، ثبتن، حجتن، مامونن، اس طرح کوئی بھی الفاظ بول سکتے ہیں. صاحب حدیثن، اس طرح کوئی الفاظ اس نے بولے. تو یہ جو پہلے درجے کی 3 روایات ہیں ان کو حجت بنایا جاتا ہے، ان کو حجت بنایا جاتا ہے. اور چوتھا درجہ، وہ الفاظ جو صرف عدالت کا ثبوت بتاتے ہیں، صرف عدالت کا ثبوت، جیسے صدوقن، مامون وغیرہ. اور پانچواں درجہ، وہ الفاظ جن میں نہ جرح کا کوئی بیان ہے نہ تعدیل کا، نہ تو راوی پر کوئی جرح کی گئی ہے نہ اس کی تعدیل کی گئی ہے، جیسے فلان شیخون. ان 2 مراتب کی حدیث کو اوپر کے مرتبہ کے روایت کی حدیث کی روشنی پر پرکھا جاتا ہے. 1، 2، 3، پہلے نمبر والے 3 والے جو ہیں، ان 3 کی روایات کے جو مرتبے ہیں ان پر ان روایات کو پرکھا جائے گا، پھر روشنی ڈالی جائے گی کہ ان کے موافق ہیں تو قبول کریں گے، موافق نہیں تو چھوڑ دیں گے. اور چھٹی قسم، وہ الفاظ جو جرح سے
قرب ظاہر کرتے ہیں بس، اور کوئی پتہ نہیں ہے. جیسے فلان صالح الحدیث، یہ چھٹے مرتبے کی حدیث، یا کوئی آدمی کہتے ہیں ان کے لکھنے کا اعتبار کیا گیا ہے. تو یہ مراتب اور درجے ہیں حدیث کے، کس درجے کی حدیث کو کہاں رکھا جائے گا. اب دیکھیں ایک آدمی اپنے ایک کام پر چھٹے نمبر کی روایت پیش کرتا ہے اور اس پر چھٹے درجے والے مرتبہ پیش کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہے، اور ہم ایک بات پر دلیل پیش کرتے ہیں پہلے نمبر کی، تو کون سی والی کو ترجیح دی جائے گی؟ پہلے نمبر کو. تو یہاں پر تعدیل کے مراتب بیان کیے ہیں، جرح کے مراتب یہاں پر ابھی ذکر نہیں ہوئے، وہ آگے الگ سے اس کا تذکرہ ہوگا. آگے الباب الثالث دیکھیے، پڑھنے ہے بس کرنی ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. جی آپ نے یہ کہا کہ آخری والے میں تو جرح معلوم نہیں لگ رہی. دیکھیں جرح تو نہیں ہو رہی ہے، جرح کے قریب لفظ ہے، جرح کے قریب لفظ ہے، جرح نہیں ہے اس میں کہ اس کے اعتبار کیا گیا ہے، جرح کے قریب ہے، جرح ہے نہیں ہے اس میں. اگر جرح ہو تو پھر تو اس کو لیں گے ہی نہیں نا، پھر تو اس کو چھوڑ دینے. اچھا بس کر رہی ہیں. آگے والا سبق ویسے ہے کافی آسان ہے، کیفیت اسماء الحدیث، ہاں یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے چلیں بس کرتے تھے، ٹھیک ہے کلاس بند کر لیں.